اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش لوگ سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھ لیں تو کسی بھی عامل پیر کے پاس جانے کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی حاجت کا واحد 100% حل۔ محترم ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر بجا لینا چاہیے کہ اللہ نے ایسے احکامات کو ہمارے اوپر مشروع کیا جو ہمیں اس کے قرب اور نزدیک عطا کرتے ہیں، اور ایسا خیر اور فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے جو تمام تر صفات سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا، اور خوب سے خوب استغفار کرو کہ یہ غموں کو زائل کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ پر توکل کرنے والے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہوا اسے کوئی تنہائی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امیدیں بڑی ہوں گی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کر دیتا ہے، اور جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس صورت کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی انسانی زندگی کے ایسے معاملات سے ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں پھنس جائیں کہ جیسے کہ انسان کسی بند گلی میں آ جاتا ہے، اور بند گلی سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ بھاگے جا رہے ہیں، لیکن اس مصیبت سے آپ پیچھا نہیں چھڑا پا رہے۔ بھاگتے بھاگتے آپ کے حالات ایسی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب پیچھے مصیبت کھڑی ہے، دائیں بائیں اور سامنے راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا۔ تو اس طرح کے راستوں سے اور ان تکلیفوں سے نجات کے لیے، آپ کی مشکلات دور کرنے کے لیے مسلمانوں، آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے، اور آپ کے دشمنوں کو لاوارث اور بے نام و نشان ہونے سے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، یہ صورت دین و دعوت کے سلسلے میں ایمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم صورت بندے کے تئیں اللہ کی حفاظت اور نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ، اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی صورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن ایک ایسی انتہائی خوبصورت اور دل آویز صورت ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے ہیں کہ سارا دن میں آپ کو بتاتا رہوں لیکن ختم نہ ہوں۔ اور ناظرین، یہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ عطا کیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ معزز ناظرین، اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی اور خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اور خوشکن پیغام کے ذریعے مخاطب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو نوازش ربانی اور عطائے الہی پر مشتمل ہے۔ تو ناظرین، یہ جو میں آپ کو آج ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسی بند گلی حالات کی جب ہر طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے پیچھے سے تمام لوگ آپ کی مخالفت میں آ جائیں، تمام حالات آپ کے مخالف ہو جائیں اور آپ کے اوپر الزامات کا، پریشانیوں کا انبار لگ جائے۔ ایسی پریشانیاں جس میں لوگ عموماً ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ بند گلی سے مراد ہے کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں،
مدد نہ دائیں سے آتی ہے، نہ بائیں سے، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے۔ اور ناظرین یاد کیجئے کہ جب شیطان نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے حملہ کروں گا، لیکن ناظرین شیطان نے ایک بات نہیں کہی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اوپر سے بھی حملہ کروں گا۔ تو ناظرین جب آپ ایسی بندگلی میں پہنچ جائیں کہ شیطان آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے اور آپ کو مصیبت میں ڈال دے، تو اوپر سے اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، اور وہ اس صورت کی مدد میں ہے۔ ناظرین یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے شدید قسم کی بندش لگا دی ہے، رکاوٹ کر دی ہے، اور آپ کے معاملات بالکل رک گئے ہیں، اور آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ راستہ کہاں سے نکلے گا، جب آپ لاچار ہو جائیں تو آپ ظاہر ہے اللہ رب العزت کا سہارا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ رو رو کے، اور کچھ تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جب آپ چاروں طرف سے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ایسے حالات میں پھنس جائیں کہ جب آپ کے پاس نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہو، مصیبتیں آپ کو ایسا گھیر لیں، تو یہ ایک سورت الکوثر ہے۔ اور ناظرین یقین کیجئے کہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو ایسے، یعنی ہمارے گھر میں، ہمارے پورے خاندان میں سورت کو ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے یہ ہماری فرسٹ ایڈ ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ہماری بھانجی کے بیٹے کو کال آئی کسی جگہ سے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ ہے بینک میں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کال کے اس چکر میں آ کے اس کو سمجھ ہی نہ آئی، اور اس نے اپنے پاسورڈ وغیرہ انہیں دے دیے۔ تو ان کے پاس کوئی سافٹ ویئر تھا، تو انہوں نے سارے پاسورڈ وغیرہ لے کر، سارے اکاؤنٹ نمبر پاسورڈ لے کے اس کے بینک سے ایک بڑی رقم ٹرانسفر کروا لی، اور وہ بھی اپنے نام پر۔ یہ بندہ تقریباً 3 مہینے میرا بھانجا ہی لگتا ہے، 3 مہینے کراچی کے دھکے کھاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ٹرانزیکشن تو آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، آپ نے کیوں اپنا نمبر کسی کو دیا؟ تو جب اس کی والدہ کو پتہ چلا اور آخر کار تھک ہار کر اس نے بتایا کہ ماں جی میرا بینک خالی ہو گیا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ فکر نہ کرو۔ اس نے 5 بار دن میں سورت الکوثر کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور ناظرین یقین کیجئے کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک میرے بھانجے کو میسج آتا ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ریورس ہو گئی ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ سے پورے پیسے نکالے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ شاید 9 لاکھ کے قریب رقم تھی، تو ٹرانزیکشن ریورس ہو گئی اور آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ واپس آ گیا۔ تو اس کے بعد پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میسج کیا ہے، دیکھا تو واقعی بینک کی طرف سے میسج تھا، اور وہ بینک میں گیا، جا کے اپنے سارے پاسورڈ اپڈیٹ کروائے، اور اس کی رقم واپس آ گئی۔ یہ جناب اس کو جب ہم نے بتایا تو اس کی ماں نے یہ عمل کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہماری گھریلو زندگی میں، ہمارے پورے خاندان میں آگے پیچھے ناظرین ہم نے اس عمل کو ایسا پکڑا ہوا ہے کہ جیسے ہی بس کے بندے کو جناب چوٹ لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں پٹی کرواؤ، انجیکشن لگواؤ۔ تو ناظرین یہ فرسٹ انجیکشن، یہ فرسٹ پٹی، یہ فرسٹ ایڈ ہے جو سورت الکوثر کا ورد ہے۔ یہ ورد کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے، اور یہ سورت الکوثر کا بڑا نایاب، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے اپنے فضل و کرم سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے، اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہے، تو سورت الکوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی پرتاثیر امر ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے اٹھا سکتا ہوں تو میں بجا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت اس وقت بھی حاضر ناظر ہے۔ یا میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الکوثر ایسی ہے کہ جب آپ اس کو کرتے جائیں آپ کے دل میں اطمینان آتا جاتا ہے، اور آپ کی جو الجھی ہوئی ڈوریاں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ ایسے کھلتے جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے ماشاء اللہ رب العزت نے میرے لیے، جس کو اپنی بند گلی سمجھ رکھا تھا اور رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، یہ تو میرے لیے گل و گلزار بن گئی، ہر طرف پھول ہی پھول کھل گئے۔ تو ناظرین، یہ میری زندگی میں پچھلے ہفتے ایک ایسا وقت آیا کہ جب آپ یقین کریں میں سورۃ الکوثر کا ورد دگنا کر دیا تھا۔ روزانہ میں اور میرے بچے، میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ بھی ہو جائے، آنکھ کھلتے ہی اپنا وضو کر کے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، صرف 3 آیات پڑھنی ہے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں، صرف 10 سیکنڈ میں آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اگر آپ کی مشکل معمولی درجے کی ہے، تو آپ نے روزانہ صبح اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، اور یہ اس لیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ کوئی سا بھی درود پڑھیں، اور بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی مشکل معمولی ہے تو آپ نے اس چھوٹی سی 3 آیات پر مشتمل سورت کی صرف 30 بار تلاوت کرنی ہے، 30 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں آتا ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ناظرین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی تنگی ہے، آپ نے سورت کی 30 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 30 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے سورت مکمل کرنی ہے، پھر دوسری بار پڑھنی ہے۔ اور جو لوگ جن کے اوپر بھاری مصیبت آن پڑی ہے، وہ بہت برے پھنسے ہوئے ہیں، وہ سورت الکوثر کا ورد 50 مرتبہ کریں۔ مصیبت جتنی بڑی ہو تو عمل بھی ذرا بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھنا ہے تو با وضو ہو کر پڑھنا ہے۔ اگر موبائل کے اسکرین سے پڑھ رہے ہیں تو آپ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ہر حال میں با وضو ہو کر ہی یہ پڑھیں، تو اس میں زیادہ اثر آ جاتا ہے۔ خواتین کے مسائل میں وہ یہ سمجھ لیں کہ کتنے دن آپ کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے پورے 11 دن پڑھنا ہے، 11 دن کے لیے پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے کہ مصیبت آپ کے اوپر سے انشاءاللہ ایسے چھٹ جائے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ کیا محسوس ہوتا ہے جب مجھ پر مصیبت آتی ہے اور میں خود سورۃ الکوثر پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ ایک سخت مشکل تھی اور طوفان تھا، اور اس طوفان میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہر چیز برباد ہو جائے گی، لیکن پھر اچانک سے موسم خوبصورت ہو جاتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں، فضا خوبصورت ہو جاتی ہے، اور میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ اتنا زبردست عمل ہے تو آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجئے۔ اللہ کا واسطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی مشکلات میں یہ عمل ضرور کیجئے، اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ چھٹکارا پا لیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے جو جان نہیں چھوڑتا، ہر طرح کی تکلیفیں دیتا ہے، وہ دشمن ستاتا رہتا ہے، اور خاص کر وہ دشمن جو کہ ایک نہیں بلکہ پورا گروہ ہوتا ہے، پورا جتھا ہوتا ہے، تو ایسے دشمن اگر کسی شخص کے پیچھے لگ جائیں اور وہ ہر طرح کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوں، تو ایسے دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اور اس دشمن کے جتھے یا گروپ سے نجات پانے کے لیے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور بیچ میں سورۃ الکوثر 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ دشمن کا یہ جتھا ٹوٹ جائے اور یہ آپ کی جان چھوڑ دیں۔ تو 21 دن اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ دشمن کا جتھا نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ آپ کی جان بھی چھوڑ دے گا، اور ان کا شیرازہ بھی گھر جائے گا۔ ناظرین، یہ ہر قسم کے معاملات کے لیے ہے، جو بھی بندش رکاوٹ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، گھر نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، آپ جس مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد کے لیے انشاءاللہ یہ 100% کام کرے گی۔ پڑھائی ہے، رشتہ ہے، اولاد ہے، میں پوری فہرست بتا سکتا ہوں۔
آپ کسی بھی مشکل کے لیے یہ عمل شروع کیجئے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نے یہ صورت بتائی تھی، کسی نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ بتایا تھا۔ اس سے ہمیں زندگی بھر کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 صفاتی اور انتہائی طاقتور نام یا رحمانو یا رحیمو لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔